بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاسی درویش چینل سے منظور گیلانی کا سلام قبول کیجئے۔ دوستو، امریکہ اسرائیل کی ایران کے ساتھ جو جنگ ہے وہ آج بھی جاری رہی۔ اسی طرح افغانستان اور پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ افغانستان کے اندر سے پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں، اور سوشل میڈیا جو ہے ہمارا، اس میں نئی نئی باتیں ہم سنتے ہیں۔ آج ایک خبر آ رہی تھی سوشل میڈیا پر کہ ہمارا جو جنرل ہیڈ کوارٹر ہے GHQ، پاکستان آرمی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، اس پر ڈرون حملہ ہوا ہے۔ کئی ڈرون جو ہیں وہ گرا دیے گئے ہیں، لیکن وہاں حملہ ہوا ہے۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ ہمارے اپنے لوگ اپنے خاص مقاصد کے لیے خاص قسم کی ویڈیوز بنا کر یہ خبریں بنا کر چلاتے ہیں۔ پاکستان نے البتہ حملہ کیا ہے، اور ہماری فضائیہ نے افغانستان کے اندر جا کر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ افغانستان نے جھوٹ بولنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ افغانستان کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان نے ایک ہاسپٹل ہے، امید ہاسپٹل کابل میں، کہ اس پر حملہ کیا ہے، اور 400 بچے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں وہ منشیات کے عادی بچوں کا علاج کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ پاکستان نے اس کی باقاعدہ تردید کی ہے۔ پاکستان نے کہا کہ ہم نے حملے کیے ہیں، کابل پر بھی کیے ہیں، ننگرہار پر بھی کیے ہیں، لیکن وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے۔ ہماری جو ایجنسیاں بتاتی ہیں، ہمارے جو انٹیلیجنس کے محکمے کے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں نا ہمیں، تو وہاں پھر حملے کیے جاتے ہیں کہ یہاں دہشت گرد بیٹھے ہیں، یہاں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، یہاں انہوں نے اسلحے کا ڈیپو بنایا ہوا ہے۔ تو وہ جہاں جہاں اطلاع ملتی وہاں حملے کرتے ہیں، اور پاکستان کا یہ رائٹ ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جس قسم کی کارروائیاں ہوتی رہیں اور ہو رہی ہیں، ان کو روکنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے، اور زیادہ سے زیادہ دہشت گرد جو ہیں ان کو جہنم واصل کیا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے خاص مقاصد کے لیے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنے خاص مقاصد کے لیے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کا بھی محاسبہ ضروری ہے۔ دوستو، جہاں تک ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہے، ایران نے ایک دعویٰ کیا ہے، کئی دنوں سے یہ چل رہا ہے، کہ اسرائیل کے وزیر اعظم جو ہیں وہ دنیا میں نہیں رہے۔ تو نیتن یاہو جو ہیں، اگر وہ واقعتاً نشانہ نہیں بنے تو وہ ٹی وی پر آ کر کیوں نہیں بات کرتے؟ کیوں پریس کانفرنس نہیں کرتے؟ کوئی تو بات ہے، یا وہ دنیا سے چلے گئے یا شدید زخمی ہیں۔ ہاں، آئیے کے ذریعے بنائی ہوئی ویڈیوز کہ وہ تفریحی مقام پر پھر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا فضول حرکت ہے؟ بھائی، تم وزیر اعظم ہو، جنگ ہو رہی ہے، تو تمہیں طلب ہی میں ہونا چاہیے نا۔ تو سامنے آؤ، وہ سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ اسی طرح امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی وہ بھی مارے گئے ہیں۔ یہ امریکہ کہہ رہا ہے۔
لیکن یہ بھی خبریں ہیں کہ انہوں نے ایک اجلاس کی صدارت کی ہے اور وہاں ان کو تجاویز دی گئی ہیں 2 ملکوں کی طرف سے، ثالثی کی تجاویز، اور خبر یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، ہم امریکہ کو شکست دیں گے، بدلہ لیں گے، امریکہ کو ہرجانہ ادا کرنا پڑے گا جو اس نے ایران پر حملہ کیا۔ اور امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ آیت اللہ مجتبی علی حسینی خامنائی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور ماسکو میں زیر علاج ہیں، اس کی تو تردید کر دی گئی ہے، اور ان کے شہید ہونے کی بھی تردید کر دی گئی ہے، بلکہ جو خبر میں نے بتلائی ہے یہ جاری کی گئی ہے۔ امریکہ نے آج ایک اور دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے چیف سیکورٹی افیسر جو ہیں، سیکورٹی کے چیف علی لاریجانی، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان کی جانب سے بھی ایک بیان جاری کیا گیا ہے۔ آج یہ جنگ ہے، اس میں اس طرح کی باتیں اور افواہیں چلتی رہتی ہیں۔ دوستو، میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ہم امن کے حامی ہیں، ہم نہیں چاہتے کچھ تو خون ہو، قتل و غارت ہو، کیونکہ اس جنگ میں امریکی جو ہیں یا اسرائیلی وہ تو اتنا نشانہ نہیں بنیں گے جتنا مسلمان بن رہے ہیں۔ ایران کے اندر جو تباہی آئی ہے، اب کئی دہائیاں چاہیے ایران کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے۔ اسی طرح قطر ہے، سعودیہ ہے، عمان ہے، بحرین ہے، UAE ہے، وہاں جو تباہی ہوئی ہے، وہاں جو میزائل چلے ہیں، وہ بھی تو مسلمان ممالک ہیں نا۔ پاکستان کی حکومت کوشش کر رہی ہے، اور آج ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان کا ایک جہاز آبنائے حرمت سے گزر گیا ہے ایران کی اجازت سے۔ تو اب دوسرے کئی ممالک، جن میں فرانس بھی ہے، جرمن بھی ہے، اور دیگر یورپی ملک ہیں، چین بھی شامل ہے، اب وہ ایران سے بات کر رہے ہیں کہ ان کے جہازوں کو بھی گزرنے دیا جائے، کیونکہ آبنائے حرمت کا بند ہونا معاشی طور پر ملکوں کے اندر ایک نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، اور اچھا خاصا نقصان جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ دوسرا دوستو، پاکستان کے حوالے سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ فروری کے مہینے میں فروری کے مہینے میں IT سیکٹر میں جو برآمدات ہوئی ہیں وہ 18% زیادہ ہوئی ہیں۔ 1 فروری کے مہینے میں 18% برآمدات IT سیکٹر کے حوالے سے زیادہ ہوئی ہیں، اور پاکستان کو اس اضافہ سے $3 ارب کا فائدہ ہوا ہے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے۔ پھر ہمارے وزیر اعظم نے آج بھی اجلاس کی صدارت کی ہے، جس میں وزیر پیٹرولیم کو کہا گیا ہے کہ وہ مزید منصوبہ بندی کریں تاکہ عوام کو سہولت دی جا سکے۔ دوستو، اس ریکویسٹ کے ساتھ، اس درخواست کے ساتھ کہ ہمارے چینل سیاسی درویش کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ ہماری بات زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچ سکے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔